مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ متقی بنے، تمام گناہوں سے اجتناب کرے، چھوٹے ہوں یا بڑے، کیونکہ چھوٹا گناہ بھی بڑے گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ چھوٹے گناہوں میں مبتلا رہنے والا متقی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ارشاد ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہیں اللہ کے اولیاء مگر متقی بندے۔ اس آیات شریفہ سے معلوم ہوا کہ صرف متقی بندے اللہ کے اولیاء ہیں۔ بغیر تقوی حاصل کیے اللہ کے ولی بننے کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ صفت تقوی میں نظر کی حفاظت بھی داخل ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بلا شبہ اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ہاں، اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لیں۔ جو پہلی نظر بلا اختیار پڑی ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے، اگر نظر باقی رکھے گا اس پر مواخذہ ہوگا۔ حدیث میں فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، یعنی پہلی نظر بلا اختیار پڑی ہے وہ تمہارے لیے معاف ہے، دوسری نظر تمہارے لیے وہ معاف نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ نمبر 5، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو ظلم زیادتی سے روکو۔ یہ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث شریف میں بدنگاہی کو یہ آنکھ کا زنا قرار دیا ہے۔ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھ کا زنا یہ دیکھنا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ آنکھ کا زنا ہے، دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ بد نظری، نامحرم کو دیکھنا یہ زنا ہے۔ لہذا بد نظری سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آنکھ سے بد نظری کرنا، آنکھ کے ذریعے زنا کے قریب جانا ہے، لہذا سخت احتیاط لازم ہے۔ ایک حدیث میں بد نظری کرنے والے کے بارے میں سخت وعید ذکر فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ لعنت کرے بد نظری کرنے والے پر، اس پر جو بد نظری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ لعنت کی گئی ہے، اللہ نے لعنت کیا ہے اس پر۔ اللہ کے نبی نے یہ بد دعا دی ہے کہ اللہ لعنت کرے اس پر جو بد نظری کرنے والا ہے اور اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتا ہے، یعنی بے پردگی کرتی ہے، بازاروں میں نکلتی ہیں، بے پردگی ہے، پردہ نہیں ہے، ان پر بھی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت سے مراد
کہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو جائے. جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ نہ خیر ہوگی، نہ برکت ہوگی، نہ سکون ہوگا، نہ راحت ہوگی، ہر چیز سے محروم ہو جائے گا. اگر نظر کی حفاظت کریں گے تو حلاوت کا وعدہ ہے. النظر سهم من سحام ابلیس مسمومۃ فمن ترکها من خوف اللہ اصابہ عز وجل ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا بدنگاہی، بدنظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص اللہ کے خوف سے بدنگاہی چھوڑ دے گا تو اللہ عز و جل اس کو ایسی حلاوت ایمانی عطا فرمائے گا جس کو وہ شخص اپنے دل میں محسوس کرے گا. اللہ والے اس بدنظری سے کیسے بچتے تھے؟ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق یہی فرماتے تھے، اگر کبھی بدنظری ہو جائے تو 12 رکعت نماز پڑھ کر توبہ کر لو. 12 رکعت کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ نفس پر بوجھ پڑے، نفس کا علاج ہو سکے. اور صدقہ دینے کو بھی فرماتے تھے، کیونکہ صدقہ دینا بھی یہ نفس کا علاج ہے. بدنظری ہو جائے، ایک دن روزہ رکھیں، صدقہ دے دیں، تھوڑا نہیں تھوڑا زیادہ، اپنے نفس کو سزا دے دیں، یہ شرط نہیں ہے. اپنے نفس کا علاج کریں، بڑا صدقہ دے دیں، روزہ رکھیں، 10 نفل 12 نفل پڑھ لیں، کھانا چھوڑ دیں، سونا چھوڑ دیں، تاکہ اس نفس کا علاج ہو جائے. بہت بڑا گناہ ہے، خیر سے محروم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. تو اس گناہ سے بچنا آج تو بہت ہی آسان ہو گیا. موبائلوں کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، بازاروں میں جا کر جو نا کتنا آسان ہو گیا. اس سے بچنا بہت ضروری ہے کہ اس سے ہم بچ جائیں، مرد عورت اس سے بچ جائیں، یہ بہت ہی ضروری ہے. مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الحکیم اسحاق.